ایک نوجوان لڑکا جس کا نام بلال پاشا ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ بلال مردہ حالت میں تھے کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ بلال کی موت کی وجہ سے بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا ہے یہی کہتا، وہ یہاں تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ 10,000 فوجیوں کو بچا کر واپس آیا۔ ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے۔ بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا۔ بلال کی میت کو روکا جائے گا لیکن جانے والے کو کون روک پایا؟ آج رات ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، میں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، آج بہت تکلیف دہ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے۔ دل بہت اداس ہے کل سے جب سے یہ خبر سنی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام بلال پاشا ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان CSS کا امتحان پاس کرتا ہے اور افیسر بھرتی ہوتا ہے، جس کو جھنڈا لگی بلیو نمبر پلیٹ والی گاڑی سرکاری پروٹوکول میں ملتی ہے۔ بلال پاشا کی خودکشی سے پہلے کی چیٹ سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اور جب بلال پاشا نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا تو تب بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن کا سبب بنا تھا، بہت سی پذیرائی ملی تھی۔ اب اس بلال پاشا کی کامیابی کا سفر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، جس نے ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لی۔ پاکستان میں ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ بلال پاشا کا CSS کا سفر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے نسلوں کی قربانی لگی ہوگی، خاص طور پر جب غریب طبقے سے اٹھ کر کامیابی کی بلندی کو نوجوان چھوتا ہے تو اس کے لیے اس کے والدین کی زندگی بھر کی قربانی ہوتی ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں پیر کی شام سوشل میڈیا پر ایک نوجوان سرکاری افسر کی اچانک موت کی خبر ان کے دوستوں، ساتھیوں، شاگردوں اور ہر پاکستانی سمیت ان کی زندگی کی جد و جہد پر مبنی کہانی سے متاثر ہونے والے کو غمگین کر دیا ہے۔ بلال کے والد احمد یار نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹے تھے، جن میں بلال سب سے چھوٹا تھا۔ احمد یار کے ایک بھائی بشیر احمد کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بھتیجے بلال کو گود لے لیا تھا، اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی۔ بلال پہلی مرتبہ جب مقابلے کے امتحان پاس کرنے کے بعد منظر عام پر آیا تو اس دوران سوشل میڈیا پر CSS کرنے والوں کے حوالے سے گرما گرم بحث جاری تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امتحان ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کے بچے ہی پاس کر سکتے ہیں۔ اسی دوران بلال پاشا نے اپنے والد کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے ساتھ بنی ایک تصویر کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا اور اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ CSS کے امتحان میں وہ 50ویں پوزیشن پر آئے اور محکمہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں تعینات ہوئے۔ CSS کا امتحان پاس کرنے سے پہلے وہ 70ویں گریڈ کے مختلف سرکاری نوکریاں کر چکے تھے، اور ان کے مطابق اپنے والد کے کہنے پر ہی وہ سرکاری نوکری کی جانب راغب ہوئے تھے۔ والد کے ساتھ کھڑے بلال نے اس ویڈیو میں اپنی مسلسل محنت اور جدوجہد کی کہانی بتاتے ہوئے کہا، یہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہیں جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی انٹر تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے والد اور والدہ دونوں نے ہی باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ ان کی جانب سے ان لوگوں کو جواب تھا جو اس وقت زور دے رہے تھے کہ CSS صرف اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کے چشم و چراغ ہی کر سکتے ہیں۔ اتوار کے روز فجر کی نماز کے وقت مجھے بلال کا فون آیا تھا۔ بلال کے والد جو ہیں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اس وقت تو وہ فون نہیں کرتا، پہلے کبھی معلوم نہیں کیوں فون کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی تھی، اور وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فون کیا تو بات نہیں ہو سکی، کیونکہ بلال نے فون نہیں اٹھایا
اور میں یہی سمجھا کہ شاید سو گیا ہوگا. اسی طرح پھر 11 بجے اور 12:30 بجے میں نے دوبارہ کالز کی, لیکن بلال نے فون نہیں اٹھایا. مجھے فکر لاحق تھی, لیکن یہی سوچتا رہا کہ بلال سویا ہوگا. والد کے مطابق وہ رات دیر گئے بھی مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے, لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. پھر میں نے یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو یہ دیکھے گا کہ بابا نے اتنی کالیں کی ہیں تو خود فون کرے گا, لیکن بلال کا فون نہیں آیا. احمد یار نے بتایا کہ پیر کے روز صبح میں نے بلال کے ایک دوست کو فون کیا, جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا. دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا. ہم سے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کوئی پریشانی نظر ظاہر ہوتی ہو. ان کے مطابق بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے شادی کی تھی, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر بنو سید ابرار علی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ ان کا بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ ان کے دفتر جا کر ان سے مل لیتا ہوں. دفتر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں آئے. تو میں نے ان کی رہائش گاہ چلا گیا. وہاں پہنچ کر ملازمین سے بلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ ان کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. ابرار کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی, کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا. تو ہم کمرے کے پیچھے سٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت میں تھے. ابرار نے کہا کہ بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے گمان ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. بالکل بھی نہیں, کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. وہ تو راولپنڈی جانے کی بات کر رہا تھا. پیر کو اس نے چارج ہینڈ اوور کر کے پنڈی جانا تھا. بلال پاشا کے والد کے مطابق 8-10 روز پہلے ایک دن فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لوں تاکہ دل بڑھ کر سو سکوں. اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں, کیونکہ بلال پاشا کی بنو سے پنڈی ٹرانسفر ہو گیا تھا اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بلال پاشا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا. بلال کی اچانک موت کی خبر نے اکثر افراد کو نہ صرف اس لیے بھی چونکا دیا کیونکہ یہ ایک جوان موت تھی, بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی جدوجہد کی کہانی نے انہیں سول سروسز کا امتحان دینے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا تھا. اس وقت سوشل میڈیا پر بلال پاشا ٹاپ ٹرینڈ تھے اور اب بھی بلال پاشا ٹاپ ٹرینڈ ہیں, اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ان کے طلبہ بھی انہیں اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں. لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے. بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوچ لیا. بلال کی موت کی وجہ سے بس ایک ہی تھی, سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن. وہ جس سے بھی بات کرتا ہے یہی کہتا وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا. بلال کی موت سے 2 باتیں عیاں ہیں. ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے, یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے, اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی. دوسرا, ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے پیرک وکٹری ثابت ہو. فرانس کے نپولین بوناپارٹ روس کو شکست دینے کے لیے اپنی 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. وہ جنگ تو جیت گیا, لیکن سرد موسم کی وجہ سے صرف 10,000 فوجیوں کو بچا کر واپس آیا, اور تب تک پیرس کا بھی محاصرہ ہو چکا تھا. بلال 70ویں اسکیل کی عام نوکری پر رہتا تو شاید کبھی بھی پیرک وکٹری کا شکار نہ ہوتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس کی تڑپ کے لیے ترس رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے. یا پھر چارلس بکوسکی نے کہا تھا کہ ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے. بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا, لہٰذا CSS ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے. ہر سال 17% بیوروکریٹ اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے استعفے دے دیتے ہیں. بلال بھی یہی کہتا تھا, یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے. اب قیامت گزر چکی ہے. آج کی رات بلال کے بارش والد کے لیے بہت بھاری ہے.
آج وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرے گا۔ آج کی رات بہت طویل ہے، بہت کھٹن ہے، ہر طرف چیخو پکار ہوگی، بلال کی میت کو روکا جائے گا لیکن جانے والے کو کون روک پایا؟ آج رات ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس کا باریش باغ گلیوں گلیوں صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے صحن میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا۔ اب کی بار مسجد کی در و دیوار سے بس آہو بکا سنائی دے گی، وحشت نظر آئے گی، لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس نیلی بتی، سبز نمبر پلیٹ اور اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اس کی بار وہ لوٹ کے نہیں آنے والا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میز پر ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔